بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین۔ محترم بزرگوں، عزیزوں، دنیا میں کوئی کاروبار کیا جاتا ہے یا کوئی کمپنی کسی قسم کے پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے آفر نکالتی ہے یا لوگ آپ کو اپنے آپ سے جوڑنے کے لیے اس کے کچھ نہ کچھ فائدے بتاتے ہیں۔ ان فائدوں کو سامنے رکھ کر انسان ان کمپنیوں سے، ان لوگوں سے جڑتا ہے اور ان چیزوں کو حاصل کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بھی نظام ہے۔ اس طریقے سے انسان ایک دوسرے سے جڑتے ہیں اپنے مفاد کے لیے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی ذات سے جوڑا ہے اس کے فائدے بتا کر، اور اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات اور اللہ کی طرف سے ملنے والے فائدوں میں سب سے بڑا فائدہ جنت ہے۔ اللہ کی خوشی، اللہ کی رضامندی، ان تمام چیزوں کا جو مظہر ہے وہ جنت ہے۔ یعنی اللہ جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کو جنت دیتا ہے۔ اللہ کے غصے اور اللہ کی ناراضگی کا جو مظہر ہے وہ جہنم ہے۔ یعنی اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے جہنم میں ڈالتا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں جب جس نیک عمل کی دعوت دی تو وہاں اس نیک عمل کے بدلے میں جنت کے ملنے کا وعدہ فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جس موقع پر صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو کسی بھی عمل کرنے کے لیے ابھارا تو وہاں اس کے بدلے جنت کا وعدہ فرمایا۔ ابتدائی زمانہ ہے، ہجرت کا موقع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے مختلف قبیلوں، مختلف علاقے کے آنے والوں کے پاس مختلف بازاروں میں جا کر ان سے کہتے تھے، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کی بات لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، میری قوم مجھے اللہ کی بات پہنچانے میں رکاوٹ ڈالتی ہے اور مجھے روکتی ہے اس کام کو کرنے سے، تو کیا آپ میرا تعاون کرو گے اور مجھے اپنے ساتھ لے کر چلنے تیار ہو کہ میں آپ کے یہاں رہ کر آپ کے تعاون سے آسانی سے اللہ کے اس دین کو دوسروں تک پہنچا سکوں؟ مختلف قبیلوں کے پاس آپ یہ بات پہنچاتے رہے لیکن کسی نے نہیں سنا۔ اللہ نے انصار مدینہ کے مقدر میں یہ بات لکھی تھی، انصار مدینہ نے اس کو قبول کیا اور اگلے سال مشورہ کر کے آنے کا وعدہ فرمایا۔ اگلے سال آئے اور جب حضور کو لے جانے کے لیے آمادہ ہوئے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، جو مسلمان تو ہو چکے تھے لیکن اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا، ان سے فرمایا کہ دیکھو تم انہیں لے کر جا رہے ہو، ان کے لے جانے پر تمہارے لیے یہ نقصانات ہوں گے، علاقے تمہارے دشمن ہو جائیں گے، قبائل تم پر چڑھ دوڑیں گے اور سب تمہیں ہر طرف سے کاٹنے کے لیے آئیں گے۔ اب ایسے موقع پر کیا تم انہیں برداشت کر سکتے ہو؟ کیا تم ان نقصانات کو، ان پریشانیوں کو جھیلنے پر آمادہ ہو؟ اگر آمادہ ہو تو لے جاؤ، ورنہ انہیں یہی چھوڑ جاؤ، کوئی اور اللہ انتظام کرے گا۔ انصار مدینہ حضور کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے چچا ہم سے یہ بات کہتے ہیں، کیا ایسا ہی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے تو ایسا ہی، کہ اگر رکاوٹیں نہ ہوتی، اگر مشکلات نہ ہوتی تو مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہی کیوں پڑتی؟ اب جب تم میری مدد کرو گے تو جو میرا دشمن وہ تمہارا دشمن ہوگا، جو مجھے نقصان پہنچانا چاہے گا وہ تمہیں بھی نقصان پہنچانا چاہے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ہم یہ کام کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں، اس کام کو کرنے پر تیار ہو جائیں تو ہمیں ملے گا کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ تمہیں اس کے بدلے جنت ملے گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے کہا کہ اب ہم تیار ہیں، ہم ہر مشکل جھیلنے کے لیے، ہم ہر پریشانی برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ احد کے موقع کا واقعہ ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں، دیگر صحابہ ہیں،
ایک صحابی کے ہاتھ میں گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ گوشت کا ٹکڑا کھاتے کھاتے ایک طرف ڈال کر ایک طرف چھوڑ کر کہتے ہیں مجھے احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ وہ شوق ہے جو اللہ نے ایمان والوں کے دلوں میں ڈالا ہے، اور ایمان والوں کو اس کی طرف رغبت دے دے کر، اس کے فائدے بتا بتا کر، وہاں کی نعمتیں، وہاں کے انعامات کا اعلان کر کر کے کہا کہ تم اگر رات میں نیند کو خراب کر کے اللہ کے حضور کھڑے ہوگے تو اس کے بدلے تمہیں اللہ کیا دے گا؟ تم نمازیں پڑھنے ٹھنڈ کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد میں آ کر نماز پڑھو گے تو تمہیں اس کے بدلے کیا ملے گا؟ تم بارش کے موسم میں بھیگتے ہوئے مسجد میں آ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوگے تو تمہیں اس کے بدلے کیا ملے گا؟ تم جب دھوپ میں سخت لو کے موسم میں آپ مسجد میں آ کر نماز پڑھو گے تو اس کے بدلے آپ کو کیا ملے گا؟ یہ تمام انعامات اللہ نے مختلف عنوانات سے مختلف آیتوں میں قرآن کریم کے مختلف حصوں میں بیان فرمائے ہیں۔ اور کیوں بیان فرمائے ہیں؟ تاکہ بندوں کو شوق دلایا جائے، اور اس شوق دلانے کے لیے اللہ نے نعمتوں کو بیان کیا، اور نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا فَلْيَتَنَافَسِ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، ایک دوسرے سے سبقت کرنے والوں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والوں کو اس میں آگے بڑھنا چاہیے۔ کون تہجد زیادہ پڑھ لے، کس کے روزے زیادہ ہو جائیں، کس کی نماز زیادہ اچھی ہو، کس کا روزہ زیادہ اچھا ہو، کس کا قرآن زیادہ اچھا ہو، کون زیادہ تسبیحات پڑھ لے، کون زیادہ درود شریف پڑھ لے، کون زیادہ کلمات کا ورد کرے، کون زیادہ دعائیں مانگے، کون زیادہ مسجد میں نماز پڑھے، کون کون اس بات کی فکر کرے کہ 40 دن کی نماز پڑھنے پر مسجد میں امام کے پیچھے تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے پر اللہ اس کو جنت کی بشارت دیتا ہے، اللہ اس کو نفاق سے برات کا اعلان کرتا ہے۔ اب کون ہے جو اس شوق کو حاصل کرنے کے لیے، کون ہے جو اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے؟ جو آگے بڑھنا چاہتا ہے اللہ اس کے قدم کو آگے بڑھانے کے لیے آسان کر دیتا ہے، پھر نیکیاں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، پھر خیر کے کام اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کے دل میں نیکی کی طرف سے سستی آتی ہے، لیکن اللہ ایسے افراد کو اس کے پاس بھیج دیتا ہے جو اس کی سستی کا علاج کرتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کے دل میں وہ کیفیت نہیں رہتی جو کسی زمانے میں تھی، تو اللہ نے اس کے لیے انتظام کیا ہے کہ جہاں دین کی مجلس لگے، جہاں دین کی بات کہی جائے، جب دین کا بات بتانے والے لوگ تمہارے پاس آئیں تو ان کی بات سنو، کیونکہ ایمان ہے یہ تمہارا، اور اس ایمان کی مثال تمہاری پہنی ہوئی قمیص کی طرح ہے کہ جیسے تم قمیص پہنے ہوئے ہو اور ابھی اس کو اتار دیتے ہو، اور ابھی رکھی ہوئی ہے ابھی اچانک اس کو پہن لیتے ہو۔ فرمایا کہ تمہارے ایمان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آگ پر رکھی ہوئی ہانڈی کہ اگر اس پر تم نے توجہ نہیں کی تو اس کے اندر رکھا ہوا سامان یا تو جل جائے گا یا افن جائے گا۔ ایسے ہی ایمان ہے کہ اگر اس کی حفاظت نہیں کی، اگر اس کی فکر نہیں کی، اگر اس کے پیچھے نہیں پڑے تو یہ ایمان ختم ہو جائے گا، یہ ایمان زندگیوں سے نکل جائے گا۔ اور انسانوں کے تمام مذاہب میں سب سے حساس مذہب یہ دین اسلام ہے، سب سے حساس مذہب کہ ذرا سی چوک سے ایمان ختم ہو سکتا ہے، ذرا سی کوتاہی سے ایمان زندگی سے نکل سکتا ہے، کیونکہ اس ایمان کو دینے والا سب سے زیادہ بے نیاز ہے۔ اس ایمان کو دنیا میں لے کر نبیوں کو بھیجنے والا سب سے زیادہ بے نیاز ہے۔ وہ ساری دنیا کو کھلاتا ہے، اسے کوئی نہیں کھلاتا، وہ کچھ نہیں کھاتا، وہ ساری دنیا کو پلاتا ہے، اسے پینے کی ضرورت نہیں، وہ ساری دنیا کے لیے ساری نعمتیں بناتا ہے۔ آپ اس کی عبادت کرو، آپ اس کی عبادت کرو، آپ اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، آپ اس کے نام پر اپنی زندگی لٹا دو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی کو بگاڑ میں لے جائیں، ہم نماز ایک ٹائم کی نہ پڑھیں، ہم صدقہ ایک پیسے کا نہ کریں، ہم اپنا سارا مال اپنی مرضی پر خرچ کریں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ سارے کا سارا ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ اس لیے میرے عزیز و بزرگوں، ہمارا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے، اللہ کے سامنے جواب دہی کے دن سے ڈرے گا، اللہ اس کی دنیا کو بھی جنت بنائے گا، اللہ اس کی آخرت کو بھی جنت بنائے گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے
قیامت کے دن بندہ اللہ کے حضور کھڑا ہوگا اور وہاں کوئی ترجمان نہیں ہوگا جو اس کی ترجمانی کر سکے۔ آج ایسا ہے کہ میرے اندر بولنے کی طاقت نہیں، میں کسی بڑے کے سامنے جا کر کھڑا ہوا، میں اگر 2 لفظ بولنا چاہتا ہوں لیکن گھبراہٹ کی وجہ سے میری آواز نہیں نکلتی، تو پاس والا کہتا ہے سر یہ کہنا چاہتے ہیں، حضرت یہ کہنا چاہتے ہیں، بھائی یہ کہنا چاہتے ہیں، تو وہ ترجمان ہے جو ہماری گھبراہٹ میں ہماری ترجمانی کر دیتا ہے۔ یا ہم بات کہنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، وہ صلاحیت رکھتا ہے تو ہماری طرف سے بات کہہ دیتا ہے، لیکن قیامت کا دن ہوگا، اللہ ہوگا اور میں ہوں گا، اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں گا، میرے اعمال ہوں گے، میری نیکیاں ہوں گی، میرے گناہ ہوں گے، میرے صدقات ہوں گے، میری نمازیں ہوں گی، میرے روزے ہوں گے، میرا پڑوسیوں کا حق ادا کرنا ہوگا، میرا بھائیوں کا حق ادا کرنا ہوگا، یا بھائیوں کا حق مارنا ہوگا، یا پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانا ہوگا۔ اچھے اعمال کیے ہوں گے وہ بھی وہاں ہوں گے، برے اعمال کیے ہوں گے وہ بھی وہاں ہوں گے۔ بندہ ہوگا اور اللہ ہوگا، اللہ پوچھے گا کیا کر کے آئے، اب میں سوچوں گا کہ میں کیا جواب دوں۔ وہاں اگر انسان یہ سوچے کہ میں اپنی زبان کی، اپنی چرب زبانی سے، اپنی زبان کی صفائی سے، اپنا اچھا بولنے کی پریکٹس سے اللہ کو میں مات دے سکتا ہوں، تو وہاں یہ اصول نہیں چلے گا۔ اللہ نے صاف اعلان کر دیا ہے الیوم نختم علی افواہہم، اگر کوئی زیادہ بکواس کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کے منہ پر مہر لگا دے گا، اس کے اعضاء اس کے عمل پر گواہی دے دیں گے۔ تو میرے عزیزو اس دن جب اللہ کھڑا ہوگا، اللہ پوچھے گا بندے سے، اب بندے ہی کو جواب دینا ہوگا۔ دائیں دیکھے گا تو آگ ہی نظر آئے گی، بائیں دیکھے گا تو آگ ہی نظر آئے گی، کوئی معاون کوئی مددگار نظر نہیں آئے گا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اللہ کے عذاب سے بچو، اللہ کے غضب سے بچو، چاہے آدھی کھجور ہی صدقہ دینا کیوں نہ پڑے۔ اللہ کے نام پر اپنے مال کو، اللہ کے نام پر اپنی زندگی کے سارے لمحات کو، اللہ کے نام پر اپنی پوری طاقت کو، اللہ کے نام پر اپنے گھر بار کو، اللہ کے نام پر اپنے سارے ابھرتے ہوئے کاروباروں کو اور ترقی یافتہ کمپنیوں کو اللہ کے نام پر لٹا دو، اللہ کبھی برباد ہونے نہیں دے گا۔ جن لوگوں کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے اپنی زندگی میں جو کچھ تھا اس سب کو لٹایا، اور جب انہوں نے لٹایا تو دنیا ان کے پاس جھک مار کے آئی اور دنیا ان کے قدموں میں آ کر گری، دنیا ان کے قدموں میں آ کر گری۔ اور جب دنیا ان کے قدموں میں آ کر گری تو وہ ڈرتے تھے، وہ روتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارے اعمال کا، ہماری نیکیوں کا، ہماری قربانیوں کا، ہماری پریشانیوں کا بدلہ تم نے دنیا میں ہی تو نہیں دے دیا۔ یہ وہ ان کا کردار تھا۔ اس لیے میرے عزیز بزرگوں، ہم سب کے لیے وہ نمونہ ہیں، ہم سب کے لیے صحابہ ایک اسوہ ہیں، ہمارے لیے ایک نہج ہے، ایک طریقہ ہے کہ اگر اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو دیکھو کاروبار اچھے طریقے سے کرنے سے کسی کا کاروبار نہیں بگڑتا، حلال طریقے سے کھیتیاں کرنے سے کسی کی کھیتیاں نہیں بگڑتی، حلال طریقے سے کاروبار کرنے سے کسی کا کاروبار نہیں بگڑتا۔ سود لینے سے نقصان ہوتا ہے، ان دنیا دیکھتی ہے کہ فائدہ ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ نقصان ہوتا ہے۔ سود لینے سے مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ مال گھٹتا ہے۔ تو یہ ہے ایمان بالغیب کہ اللہ نے کہا ہے کہ مال گھٹتا ہے، تو ہمارا کام یہ ہے کہ اس سے بچو۔ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، اللہ کا فرمان ہے، آپ دیکھتے ہو کہ مال گھٹ رہا ہے۔ 1,00,000 روپیہ آپ نے 1,00,000 روپیہ آپ کے پاس ہے، آپ پر 2,500 روپے اس کی زکوٰۃ بنتی ہے، آپ نے 2,500 نکال دیے، آپ کو دکھ رہا ہے کہ مال گھٹ رہا ہے، لیکن اللہ کا فرمان یہ کہ مال بڑھتا ہے۔ یہ ہے ایمان بالغیب۔ اس ایمان بالغیب سے مشکلات آسان ہوتی ہیں، اس ایمان بالغیب سے مصیبتیں سہل ہو جاتی ہیں۔ انسان کی زندگی کا ہر قدم بالکل ایسے ہے کہ جیسے بالکل آسانی سے گزر رہا ہے جب انسان کا یقین اللہ کے ساتھ پر ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بزرگوں، ہم سب کی کوشش یہ ہو کہ ہمارے اعمال کیسے بڑھیں، ہماری نیکیاں کیسے بڑھیں۔ کاروبار بڑھانے کی سب فکر کرتے ہیں، لیکن کاروبار صحیح طریقے سے بڑھانا ہے اس کی فکر کرنی۔ اللہ کے حضور انسان کی کامیابی، دنیا میں بھی انسان کی کامیابی کا ملنا پیسے پر موقوف نہیں ہے، کامیابی کا ملنا دل کے چین اور دل کے سکون پر ہے۔ آپ کے پاس بہترین گدا ہے، نیند اللہ دے گا۔ آپ کے پاس پینے کے لیے بہترین مشروب ہے، پیاس اللہ بجھائے گا۔ آپ کے پاس عمدہ کھانے ہیں، بھوک اللہ مٹائے گا۔ آپ کے پاس سکون حاصل کرنے کی ہر چیز ہے، لیکن سکون اللہ کے پاس ہے، اللہ دیتا ہے۔ اور ایمان والے کو اللہ وہ سکون دیتا ہے کہ جس سکون کو پانے کے لیے انسان اپنی ساری زندگی بھی لگا دے، سارا پیسہ بھی لگا دے، انسان نہیں پا سکتا۔
آپ اللہ کے حضور آ کر یہاں اس مسجد میں آپ تنہائی میں آ کر یہاں لیٹ گئے، نماز پڑھی اور لیٹ گئے، اگر آپ کا دل مطمئن ہے، آپ کا دل سکون میں ہے، ہم گناہ سے پاک ہیں، ہمارے اندر کوئی عیب نہیں ہے، تو ہمیں یہاں نیند ایسی آ سکتی ہے کہ ایک گناہگار شخص کو بہترین اے سی کے کمرے میں نیند نہیں آ سکتی۔ ایک مثال نہیں، سینکڑوں مثالیں ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بزرگوں، اس لیے اللہ نے جنت کے احوال بتا کر، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کر کے، جنت کی نعمتوں کے فائدے بتا کر ہم سے کہا کہ لوگوں اس کی طرف بڑھو، اس کی طرف بڑھو۔ کون بڑھے گا اس کی طرف؟ کون بڑھنے والا کہلائے گا اس کی طرف؟ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو نیک لوگ ہوں گے، اللہ پر ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کا اہتمام کرتے ہوں گے، یہ ہے سب سے بہترین مخلوق، زمین پر رہنے کے سب سے زیادہ حقدار، زمین کی چیزوں کو استعمال کرنے کے سب سے زیادہ حقدار، جو اللہ کی نہ مانتا ہو، اللہ کی دھرتی پر اس کو رہنے کا کوئی حق نہیں، لیکن اللہ پھر بھی رکھ رہا ہے، اللہ پھر بھی ان کو رزق دے رہا ہے۔ آپ جب اللہ کی اطاعت کریں گے، ہم جب اللہ کی اطاعت کریں گے، تو ہمیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے اللہ کے تقرب کی وجہ سے ہمیں کسی وقت کھانا بھی نہ ملے، ہو سکتا ہے ہمارا کاروبار کچھ کمزور ہو جائے، ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں کچھ اس طرح کے حادثات پیش آ جائیں، لیکن اس ماحول میں جب آپ مشکلات سے گھرے ہوئے ہوں گے، جب آپ نقصانات آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں گے، اس ماحول میں اللہ آپ کے دل کو وہ چین عطا کرے گا، وہ سکون عطا کرے گا، اور وہ سکون ملتا ہے ایمان کی بنیاد پر۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے صاف اعلان فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ایمان والوں کے دل ہی مطمئن ہوتے ہیں اور ان کے دل بھی ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بزرگوں، ہمیں اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم دیگر اعمال بھی کرتے ہیں، لیکن ہم تجارت کے معاملے میں کمزور ہیں، ہم حرام سے بچنے میں کمزور ہیں، ہم کسی کا حق دینے میں کمزور ہیں، اپنا حق وصول کرنے میں پوری پاور ہمارے پاس ہے، لیکن اب دوسرے کا حق دینے میں ہم کمزور ہیں۔ تو اس کمزوری کو دور کرنا ہے، کچھ کوشش کر کے اور کچھ دعا کر کے۔ اس کوشش پر طاقت اللہ دے گا، اس کوشش کی ہمت اللہ دے گا، تو اللہ سے اس کوشش پر ہمت مانگنی ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں ہمیں دعا سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اے اللہ ہدایت ملنے کے بعد ہمارے دلوں کو گمراہی کی طرف مت لے جانا۔ اور انسان کا نیک کام کرنا آسان ہے، لیکن نیک کام کرتے رہنا مشکل ہے۔ اور اللہ کی نگاہوں میں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہاں سب سے زیادہ محبوب وہ عمل ہے جو تھوڑا ہو لیکن پابندی سے کیا جائے۔ آپ نماز پڑھیں 2 رکعت تہجد، آپ پڑھیں 4 رکعت تہجد، لیکن پابندی سے پڑھیں، وہ اللہ کے یہاں زیادہ مقبول ہے اس شخص کے مقابلے میں جو ایک مہینے میں یا ہفتے میں ایک دفعہ جاگ کر 100 رکعتیں پڑھ لے۔ اس کے مقابلے میں اللہ کو وہ اس شخص کا عمل زیادہ پسند ہے جو روزانہ پڑھے لیکن چاہے 2 ہی رکعت پڑھے۔ اس لیے کوئی بھی عمل ہو، ان اعمال کو کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہر طرح کے حقوق، اس کو علماء سے پوچھو، دین کی مجلسیں جہاں لگتی ہیں وہاں بیٹھو اور جانو، اور جو بھی ہمارے ذمہ حق ہے اس کو ادا کرو، اور ہم پر ہمارا کسی پر حق ہے، قدرت ہے تو معاف کر دو، نہیں ہے تو مہلت دے دو، اپنے اوپر اگر ہے تو فوراً پہلی فرصت میں ادا کر دو، کیونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس قدرت پر اللہ سے قدرت مانگو، اس پر اللہ سے ہمت مانگو کہ اللہ ہم نیک کام کرنا چاہتے ہیں لیکن شیطان ہمیں گمراہ کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے، ہماری شیطان سے حفاظت فرما، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے دعا مانگتے رہیں، دعا مانگتے رہیں گے، اللہ جمائے گا اور جماتا رہے گا، اور پھر ایسے ہی لوگوں کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کو پہلے مرحلے والی جنت ملتی ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے ہر بھلائی کو آسان کرے، اور اللہ ہم سب کی ہر برائی سے حفاظت فرمائے۔